رینی، جب آپ کا یہ پوتا ایڈم شادی کرے گا نا تو دنیا کا سب سے بڑا سن مرید ہوگا، دیکھ لیجئے گا۔ اس کے کوئی 12 بچے ہوں گے جو پورے گھر میں اچھل کود مچائیں گے۔ میمی نے کہکا لگاتے ہوئے گرینی کو چھیڑا۔ گرینی نے ہنستے ہوئے اسے گھوڑا اور مصنوعی غصے سے آنکھیں نکالیں، مگر میمی اپنی ہنسی دبا نہ سکی۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم کے صوفے پہ بیٹھی اسی طرح ایڈم کی سنگین مزاجی اور شادی سے فرار کا مزہ اٹھا رہی تھی، بالکل بے خبر کہ صوفے کے پیچھے والی سائڈ پہ کھڑا ایڈم یہ سب سن چکا ہے۔ ایڈم کو اپنے پیچھے کھڑا دیکھ کے میمی کی ہنسی گلے میں ہی اٹک گئی۔ اس کا رنگ ایک لمحے میں فک ہو گیا جب اس نے ایڈم کا سرد اور پتھر جیسی نگاہوں کو خود پہ گڑے ہوئے دیکھا۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کا ہنستا کھیلتا ماحول ایک دم سے سائیں سائیں کرنے لگا اور ہوا میں گہرا اور خوفناک سناٹا پھیل گیا۔ پچھلے پورے 1 سال سے اس گھر میں بس ایک ہی تماشا لگا ہوا تھا۔ جہاں دیکھو سب ایڈم کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے تھے۔ دادا جان سے لے کے چچیاں خالائیں تک ہر ایک کی زبان پہ ایک ہی رٹ تھی، ایڈم بیٹا اب شادی کر لو، گھر میں کوئی دلہن لے آؤ، تمہاری عمر نکلتی جا رہی ہے۔ مگر ایڈم ہر بار ایک ہی بے پرواہ اور بے نیاز انداز میں کندھے اچکا کے کہہ دیتا، مما مجھے ان لڑکیوں اور شادی وادی کے چکروں میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں، نہ ہی میں مستقبل کے قریب کوئی ایسا ارادہ رکھتا ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ مجھ سے اس ٹاپک پہ بات کرنا چھوڑ دیں۔ اس کا یہ رٹا رٹایا جملہ سن کے گھر کے سب لوگ تنگ آ چکے تھے، سوائے اس کے کہ آج اس کا یہ پتھر جیسا گڑ اچانک کھلنے والا تھا۔ گرینی، مجھے میمی کے ساتھ شادی کرنی ہے، ورنہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ ایڈم کی آواز اتنی بھاری اور پھر اس قدر غیر متوقع تھی کہ پورے ڈرائنگ روم میں جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ صوفے کے پیچھے سے نکل کے اب بالکل ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے زاویے اور آنکھوں کی گہرائی بتا رہی تھی کہ وہ کسی مذاق یا غصے کے عالم میں نہیں، بلکہ پورے ہوش و حواس میں ایک اٹل فیصلہ سنا رہا ہے۔ گرینی نے اپنے سامنے کھڑے اپنے اکھڑ اور ضدی پوتے کو دیکھا، جو آج تک کسی لڑکی کی طرف اٹھ کے دیکھنے کا روادار نہیں تھا، اور اب وہ اتنے دھیمے مگر سخت لہجے میں اسی میمی کے ساتھ جڑنے کا اعلان کر رہا تھا جس کے ساتھ 2 منٹ پہلے تک نوک جھونک کر رہا تھا۔ میمی کا تو جیسے سانس ہی رک گیا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بے یقین نظروں سے کبھی ایڈم کے چہرے کو دیکھتی تو کبھی گرینی کی سوجی ہوئی آنکھوں کو۔ اسے یوں لگا جیسے زمین اس کے پیروں کے نیچے سے سرک گئی ہو، کوئی اس کے ساتھ بہت بڑا مذاق کر رہا ہو۔ مگر ایڈم کے چہرے کی سرد سنجیدگی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ اپنے الفاظ میں کتنا سچا اور بضد ہے۔ کیا بکواس ہے یہ، میں نے کوئی مذاق تھوڑی کیا تھا جو تم اٹھ کے مجھ پہ ہی مسلط ہو گئے ہو۔ گرینی، آپ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ میں ہرگز اس انسان سے شادی نہیں کروں گی جو وقت منہ بنا کے گھومتا رہتا ہے۔ میمی نے صوفے سے اٹھتے ہوئے اونچی آواز میں احتجاج کیا، روتے ہوئے اپنے بال نوچنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے بہہ رہے تھے اور وہ پاگلوں کی طرح کمرے میں دائیں بائیں چکر کاٹ رہی تھی۔ مجھ سے پوچھ کے فیصلہ کیا ہے آپ لوگوں نے؟ میں مر جاؤں گی پر اس اکھڑ سے نکاح نہیں کروں گی۔ مگر اس کا یہ سارا رونا دھونا، چیخنا چلانا، ضد کرنا دیوار پہ سر مارنے جیسا ثابت ہوا۔ گرینی نے اپنی چھڑی زمین پہ ٹکاتے ہوئے فیصلہ کن بھاری لہجے میں کہا، بس بہت ہو گیا تماشا میمی۔ ایڈم نے منہ سے بات نکال دی ہے، اور ہمارے خاندان میں ایک بار جو زبان سے نکل جائے وہ پتھر پہ لکیر ہوتی ہے۔ اب اس فیصلے کو بدلنے کی کوئی گنجائش نہیں، شادی کے ساتھ ہی ہوگی، بات ختم۔ میمی نے بے بسی سے باقی گھر والوں کی طرف دیکھا، لیکن سب کی آنکھوں کے نیچے جھکی ہوئی تھی، یا ان پہ ایک عجیب سا سکوت طاری تھا۔ کسی نے اس کے حق میں ایک لفظ بھی نہیں بولا، اور یوں اس کے تمام ترانسو اور زبردستی کے نعرے ہوا میں تحلیل ہو گئے، کیونکہ ایڈم کی ایک ضد نے پورے گھر کو اس کے آگے جھکنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ گھر بھر میں شادی کی رنگ برنگی ہنگامہ خیز تیاریاں عروج پہ تھیں۔ ہر طرف ڈھول کی تھاپ، مہندی کی خوشبو، مہمانوں کی چہل پہل تھی، مگر اس شاندار ماحول کے برعکس ایک کمرے کے اندر اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ میمی سرخ جوڑے میں ملبوس
بھاری بھرکم سے رات سے لڑتی بیٹھی تھی، لیکن اس کے چہرے کا نور جیسے کہیں کھو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں رو رو کے سوج چکی تھیں۔ کاجل سے اٹے چہرے پہ زبردستی کی شادی کا گہرا اور تلخ سایہ صاف نظر آ رہا تھا۔ جب میک اپ آرٹسٹ نے اس کے گالوں پہ لالی سجائی، اسے دوپٹہ اڑایا، تو آئینے میں اپنا عکس دیکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ کیا یہ ظلم کر دیا آپ لوگوں نے میرے ساتھ؟ زبردستی کی ڈور سے باندھ کے مجھے کسی جہنم میں دھکیل رہے ہیں۔ اس کی ہچکیاں بند چکی تھیں۔ اس کے اندر ایک عجیب سا خوف اور غصہ کھول رہا تھا۔ جس انسان کو کل تک دوستوں کی طرح چھیڑتی تھی، آج اسی کے نام کا توق اس کے گلے میں ڈالا جا رہا تھا، اور آنسوؤں کو پہنچنے والا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ سرخ جوڑے میں ملبوس میمی بستر کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ایڈم کمرے میں داخل ہوا، اس کے قدموں کی چاپ سنتے ہی میمی کا خون کھول اٹھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا، آنکھوں میں انتقام اور نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ جیسے ہی ایڈم تھوڑا آگے بڑھ کے اس کے قریب آیا، میمی نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ کے پوری قوت سے اسے پیچھے دھکا دیا اور کانپتی ہوئی آواز میں چلا کے بولی، خبردار، جو تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا، زبردستی میری مرضی کے خلاف مجھ سے شادی کر لی، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم مجھ پہ اپنا کوئی حق جتانے لگو گے۔ تم نے مجھے خریدا نہیں ہے، سمجھ آئی بات؟ اس کے لہجے کی تلخی اور اس کے اچانک دھکے نے ایڈم کو ایک لمحے کے لیے دنگ کر دیا۔ وہ اپنی جگہ سے ذرا سا ہلا، حیرت سے اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھنے لگا جو غصے سے پھٹ پڑنے کو تیار کھڑی تھی۔ میمی کا دھکا کھا کے ایڈم کو ایک لمحے کو رکا، لیکن جب اس نے میمی کو کانپتی ہوئی ٹانگیں اور چہرے کی سردی دیکھی تو اس کا غصہ پل بھر میں فکر مندی میں بدل گیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، زبردستی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو اس کا پورا جسم تندور کی طرح دہک رہا تھا۔ تمہیں تو تیز بخار ہے میمی، اور تم اتنے غصے میں؟ ایڈم کی آواز میں جو بے چینی اور فکر مندی تھی وہ دید کے قابل تھی۔ میمی نے منہ پھلا کے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر ایڈم نے ایک نہ سنی۔ فوری طور پہ اپنی شیروانی کے اوپر سے جیکٹ پہنی اور گرم چادر اٹھا کے میمی کے گرد لپیٹی، زبردستی اٹھا کے سیدھا ہسپتال کی طرف بھاگا۔ صبح کی پہلی کرن ابھی ٹھیک سے نمودار بھی نہیں ہوئی تھی جب وہ ہسپتال سے واپس لوٹے، مگر گھر کے باہر کا منظر دیکھ کے دونوں کا خون خشک ہو گیا۔ دروازے پہ دادی ماں، خاندان کی 2-3 قریبی رشتہ دار منہ لٹکائے پہلے سے موجود تھیں، جو صبح صبح ان دونوں کو اس حالت میں دیکھ کے طرح طرح کی کھٹیا اور زہریلی نظروں سے گھورنے لگیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا تانا اور سوال تھا جو کسی بھی نئے جوڑے کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے کافی تھا۔ میمی شرم اور غصے سے زمین میں گڑتی چلی گئی، جبکہ ایڈم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ لوگ ایک معمولی سی بیماری اور ہسپتال کے چکر کو کس گھٹیا اور گندی سوچ کے ساتھ جوڑ رہے تھے۔ ارے توبہ کرو، یہ حال ہے؟ کون سا طوفان مچ گیا تھا جو صبح ہونے سے پہلے ہی ایمرجنسی جانا پڑ گیا؟ جانے اندر کیا کچھ ہوا ہوگا ان دونوں کے درمیان؟ چچی نے منہ بناتے ہوئے ایسی زہریلی اور گھٹیا چامگوئیاں شروع کی۔ ارد گرد کھڑے باقی رشتہ دار بھی معنی خیز ہنسی ہنسنے لگے۔ ان کے کانوں میں پڑنے والے یہ غلیظ جملے کسی خنجر کی طرح چبھ رہے تھے۔ میمی شرم اور بے بسی سے اندر تک ٹوٹ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے تو ایسا کچھ سوچا بھی نہیں تھا، جبکہ ایڈم کا تو غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس کے جبڑے بھینچ گئے، مٹھیاں اس قدر زور سے بھینچ گئی، نادیدہ غصے سے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ ان تنگ نظر اور بیمار ذہنیت والے لوگوں کو دیکھ کے دل برداشتہ ہو گیا، جو ایک معصوم مجبوری کو بھی گندی سوچ کا رنگ دے رہے تھے۔ ایڈم کی ماں کے دل میں جو شک کا کیڑا پڑا تھا، وہ اب آہستہ آہستہ پورے گھر میں زہر کی طرح پھیلنے لگ گیا تھا۔ وہ ایک انتہائی تنگ نظر اور فرسودہ خیالات کی مالکہ عورت تھی، جس کے نزدیک عورت کی عزت صرف 4 دیواری کی چند فرضی اصولوں تک محدود تھی۔ وہ سارا دن گھر کے کونوں میں بیٹھ کے اپنے رشتہ داروں اور گلی کی عورتوں کے ساتھ کانی آنکھ سے دیکھ کے باتیں کرتی رہتی۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ کوئی مرد اپنی نئی نویلی دلہن کو یوں اٹھا کے باہر بھاگے،
دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے، ورنہ اتنی کیا جلدی تھی کہ ڈاکٹر کے پاس ہی بھاگنا پڑا۔ اس کی یہ زہریلی گھٹیا سوچ نہ صرف خود اس کے دل کو کالا کر رہی تھی، بلکہ پورے خاندان میں میمی کی عزت کو روندنے کے لیے ایک طوفان کی بنیاد رکھ رہی تھی۔ دوپہر کے وقت جب گھر کے باقی لوگ کام میں مصروف تھے، ایڈم کی ماں نے موقع کی توقع پا کے میمی کو باورچی خانے کے کونے میں گھیر لیا۔ اس کے چہرے پہ گھناؤنی مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں حقارت صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے حقیر نظروں سے میمی کا سراپا دیکھ کر ایک نہایت ہی غلیظ اور توہین آمیز لہجے میں سیدھا سوال طاق دیا، سچ سچ بتاؤ میمی، شادی سے پہلے تمہارا کسی اور کے ساتھ کوئی چکر یا تعلق تو نہیں تھا؟ یہی وجہ تھی جو طبیعت خراب ہونے کا ناٹک کر کے ایڈم کو باہر بھگا دیا تھا تاکہ تمہاری سچائی چھپ جائے۔ یہ زہریلا اور گھٹیا الزام سن کے میمی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا وجود شدت غصہ اور شرمندگی سے کانپ اٹھا۔ میمی کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب ٹوٹ پڑا۔ اس نے حلق میں اٹکی ہوئی ہچکی کو دباتے ہوئے کپ کپاتے لہجے میں بمشکل کہا، توبہ کرے خالہ، آپ ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں؟ میں نے اپنی زندگی میں کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ خدا کے لیے مجھ پہ ایسا گھٹیا الزام۔ اس کی روح اس توہین پہ اندر تک کانپ اٹھی، ششدر رہ گئی کہ کوئی عورت دوسری عورت پہ اتنی آسانی سے کیچڑ کیسے اچھال سکتی ہے، مگر اس کی صفائی اور سچی سسکیوں کا سانس پہ کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ الٹا اس نے شام کو ایڈم کو گھر لوٹا۔ موقع پاتے ہی بیٹے کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ دیکھ لیا تو نے اپنی لاڈلی بیوی کا چال چلن، جو عورت شادی کی رات سے ہی بھاگنے کے بہانے ڈھونڈے وہ کبھی پاکیزہ نہیں ہو سکتی بیٹا۔ اس کا ماضی داغدار ہے، وہ تجھے اندھیرے میں رکھ رہی ہے۔ میری مانو تو اس طوفان کو گھر سے نکال باہر کرو۔ دوسرے ہی دن سورج نکلنے کے ساتھ ہی ایڈم کی ماں نے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ وہ خاندان کی 2-3 پرانی اور دقیانوسی سوچ والی عورتوں کو ساتھ لے کے بیٹھک میں آ دھمکی۔ انتہائی فرسودہ اور گھٹیا توہین آمیز رسم کا ڈھول پیٹنے لگی۔ اس نے پورے گھر میں اعلان کر دیا، جب تک خاندان کے پرانے دستور کے مطابق میمی کے کردار کی پاکیزگی اس کا نام نہاد فرسودہ رسم کے ذریعے امتحان نہیں لیا جاتا، تب تک اس گھر میں اس کا رہنا حرام ہے۔ وہ چاہتی تھی اس ذلیل رسم کے ذریعے میمی کے سب کے سامنے مزید رسوا کیا جائے، اس کی عزت کی دھجیاں اڑا کے اسے ہمیشہ کے لیے معاشرے کی نظروں میں گرا دیا جائے۔ گھر کے اس گھٹن زدہ اور زہر ماحول نے میمی کی ہنسی کا غرور، اس کی انگلی ساس کے گھٹیا تانوں اور ذلیل رسم کے تماشے نے اسے اندر سے اس حد تک توڑ دیا تھا کہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ دن رات اپنے کمرے کے دروازے سے اندر سے بند کر کے سسک سسک کے روتی رہتی، کھانا پینا چھوڑ دیا، آئینے کے سامنے جانے سے بھی ڈرتی، کہیں خود کو اجنبی نہ لگنے لگے۔ اس کا پورا وجود اس ذہنی عذاب میں کھل رہا تھا اور وہ اس بیٹھ جانے پر مجبور ہو چکی تھی۔ جب بھی ایڈم کمرے میں قدم رکھتا، میمی کو بستر کے کونے میں سہمے ہوئے دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھ کر دیکھتا تو اس کا دل مٹھی میں آ جاتا۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھ کے میمی کے قریب جانے کی کوشش کرتا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا یا اس کا نام لے کے پکارتا تو میمی بجلی کی طرح جھٹکا کھا کے پیچھے ہٹ جاتی، کانپتے ہوئے کہتی، دور رہو مجھ سے، خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا مت آؤ میرے قریب۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے یقینی دیکھ کر ایڈم کا دل چھلنی ہو جاتا۔ وہ بیڈ کے پاس کھڑا ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہتا۔ اس کے اندر شدید صدمہ اضطراب پھیل جاتا۔ وہ جس عورت کو اپنی زندگی عزت بنا کے لایا تھا، آج وہی اس کی موجودگی سے اس طرح گھبرا رہی تھی جیسے وہ کوئی درندہ ہو۔ وہ بے بس ہو کے اپنے بال نوچتا، سوچتا کہ اس زہریلے گھر کی آگ نے ان دونوں کی زندگیوں کو کس ہولناک موڑ پہ لا کھڑا کیا۔ بس بہت ہو گیا مما، آپ کی یہ زہریلی باتیں اور گھٹیا چالیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ ایڈم غصے سے کانپتے ہوئے اچانک لاؤنج میں آ دھمکا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں، آواز میں ایسا طوفان تھا کہ وہاں بیٹھی ماں کے ہاتھ سے چائے کا پیالہ چھلک گیا۔ اس نے سخت اور کڑک تار لہجے میں اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا،
وہ میری بیوی ہے، کوئی آپ کی نوکرانی نہیں جس پہ آپ روز نئے تانے اور الزامات کی بارش کرتی رہیں۔ آپ کی اس روزانہ کے ذہنی ٹارچر کی وجہ سے اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اگر آج کے بعد آپ نے اس کی طرف اٹھ کر بھی دیکھا یا اس کے بارے میں ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالا تو آپ مجھ سے برا کوئی نہیں دیکھیں گی۔ ماں کا منہ غصے اور حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آج اس کا فرما بردار بیٹا باہر سے آئی ہوئی لڑکی کے لیے ان کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اگلے ہی دن ایڈم نے اپنا تمام ضروری سامان ایک بڑے سے بیگ میں ٹھونسا اور سیدھا ممی کے کمرے میں آ دھمکا۔ میمی نے ہما ہمی مچاتے ہوئے اس سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ایڈم نے ٹوک فیصلہ کن لہجے میں کہا، اٹھو میمی، اب اس جہنم اور زہریلے گھر میں تمہارا ایک منٹ گزارنا بھی ناممکن ہے۔ میں نے شہر کے دوسرے کونے میں نیا فلیٹ کرائے پہ لے لیا ہے۔ ہم ابھی اسی وقت اس گھر کو چھوڑ کے وہاں جا رہے ہیں۔ میمی نے حیرت اور بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھا جو اپنے ہی گھر والوں کے خلاف بغاوت کر کے اسے عذاب سے نکالنے کے لیے اکیلا ہی کافی ہو گیا۔ ایڈم نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے زبردستی اپنے ساتھ گھر کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے ماں کی چیخیں، غصے سے بھری دھمکیاں ہوا میں تحلیل ہو کے رہ گئیں۔ شہر کے اس نئے پرسکون فلیٹ کے سفید پردوں سے چھن کے آتی ہلکی سی دھوپ کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، مگر میمی اب بھی اس پرانے خوف اور سہمے ہوئے انداز میں اس کے قریب آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں چائے کا گرم کپ تھام رکھا تھا جسے اس نے میز پہ رکھا اور میمی کے بالکل سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا درد اور بے پناہ اپنائیت تھی۔ اس نے بہت نرمی سے میمی کے سرد ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، دھیمے لہجے میں بولا، میمی، اب یہاں کوئی نہیں ہے جو تمہیں تکلیف دے سکے۔ اب تم بالکل محفوظ ہو۔ پلیز خود کو اس طرح سزا دینا چھوڑ دو، تمہارا سا نارمل ہو جاؤ میرے لیے۔ اس کے لہجے کی گداز گرمی اور اس بے پناہ خلوص نے میمی کے دل میں جمی برف کو پگھلانا شروع کر دیا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک گہرا چپ چاپ بہہ کر ایڈم کے ہاتھ پہ گرا۔ ایڈم سے اٹھنے والی نرم محبت بھرے لہجے کو سن کے میمی کے اندر کا سارا سب جواب دے گیا، ایک لمحے میں ٹوٹ گیا۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ اس کی ہچکیاں اتنی شدید تھیں کہ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے ہچکیاں لیتے کپ کپاتے ہونٹوں سے بمشکل یہ جملے ادا کیے، سچ بتاؤ ایڈم، تمہیں بھی دل میں یہ لگتا ہے نا کہ بڑے کردار میں کوئی کھوٹ ہے؟ تم سب کی طرح بھی یہی سوچتے ہو نا؟ بتاؤ۔ گھر والوں کو مجھ سے میری پاکیزگی کا ثبوت مانگا جاتا ہے۔ مجھے اب اس دنیا ہر انسان ظالم لگتا ہے، مجھے ہر کسی سے ڈر لگتا ہے، میں اندر سے مر چکی ہوں ایڈم۔ اس کے منہ سے نکلنے والے ان الفاظ نے ایڈم کے دل کو چیر کے رکھ دیا۔ اس کا اپنا گلا بھی خوف اور درد سے رند گیا تھا۔ ایڈم کا دل میمی کی اس دل چیر دینے والی بات پہ پسیج گیا۔ اس کی آنکھوں میں بھی بڑھا اور میمی کو اپنی باہوں میں پھڑ کے مضبوطی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے انتہائی دھیمے، پرسکون اور یقین دلانے والے لہجے میں کہا، پالیسی ہو گیا میمی، میں نے تم سے کبھی کسی چیز کا کوئی ثبوت نہیں مانگا، نہ ہی مجھے کوئی ثبوت چاہیے۔ وہ انتہائی نرمی اور محبت سے بولا۔ اس نے میمی کے بکھرے بالوں کو محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیمے سے پرسکون دلایا، ایک لمحے کے لیے بھی کسی کی باتوں پہ دھیان مت دو، وہ ان کی تنگ نظری ہے، میری نہیں۔ تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اس سے بڑھ کر کہ میں تم سے میری عزت ہو، میری بیوی ہو۔ خدا کے لیے اس طرح خود کو مت توڑو، میں مرتے دم تک تمہاری ڈھال بن کے رہوں گا۔ اب بس کرو، رونا بند کرو۔ اس کے مضبوط پرخلوص آغوش کی گرمی اور دلاسا دینے والے الفاظ نے میمی کے بکھرے ہوئے وجود کو جیسے سمیٹ لیا۔ میمی نے اس کے کندھے پہ سر رکھ کے پہلی بار اتنے پرسکون سے لمبی سی ہچکی لی جیسے اس کے اندر کا سارا زہر بوجھ آہستہ آہستہ باہر نکل رہا ہو۔ سکون کے چند لمحے گزرے تھے کہ فلیٹ کے باہر زور زور سے دروازہ پیٹنے کی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی دروازہ توڑ کے اندر داخل ہونا چاہتا ہو۔
ایڈم نے اٹھ کے جب دروازہ کھولا تو سامنے اس کی ماں کھڑی ہوئی تھی، جن کے چہرے پہ غصہ تھا اور زہریلی نظریں، سخت غصہ عیاں تھا۔ وہ بغیر اجازت کے دھڑا دھڑ اندر داخل ہو گئیں، آتے ہی اپنے مخصوص سازشی لہجے اور تانے بازی شروع کر دی۔ واہ رے میرے فرما بردار بیٹے، ایک پرائی لڑکی کے پیچھے تو نے اپنی ماں کو ہی گھر سے باہر کر دیا اور یہاں آ کے عیش کر رہا ہے۔ اور تو انہوں نے حقارت سے صوفے پہ سمٹی بیٹھی میمی کی طرف دیکھا۔ اچھا جال پھینکا ہے تم نے میرے سیدھے سادے بیٹے پہ کہ اسے ماں کا بھی خیال نہیں رہا۔ یاد رکھ جتنا مرضی بھاگ لے مجھ سے، تیرے اس گھٹیا اور داغدار سائے سے تیرا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی زہریلی باتوں سے فلیٹ کا پرسکون ماحول ایک بار پھر زہر آلود ہو گیا۔ میمی کا دل خوف اور نئے عذاب کے احساس سے ڈوبنے لگا۔ جب میمی باتھ روم میں منہ دھونے گئی تو پیچھے سے اماں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے ایڈم کو کچن کے کونے میں گھیر لیا۔ اس کے چہرے پہ ایک مکروہ سی مسکراہٹ تھی، لہجے میں زہر بھرا تھا۔ جب اس نے اپنے بیٹے کے ذہن میں دوبارہ شک کا بیج بونے کی کوشش کی، اس نے سرگوشی کے انداز میں زہریلے لہجے میں کہا، دیکھ لے بیٹا، جتنا مرضی پردہ داری کر لے پر جھوٹ اور داغ کبھی نہیں چھپتے۔ تو چاہے اسے فلیٹ میں لاکھ چھپا کے رکھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ لڑکی اندر سے پاکیزہ نہیں، تیرے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے۔ آج تو ماں کو ٹھکرا کے اس کے پاس آ گیا، پر کل کو جب رسوائی تیرے دامن پہ لگے گی تب تجھے میری بات یاد آئے گی۔ ماں کی ان گھٹیا اور مسلسل زہر کھولنے والی باتوں نے ایڈم کے دل و دماغ پہ ایک لمحے کے لیے ہلچل مچا دی، مگر اس بار اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھنے سے گریز کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ فرسودہ ذہنیت کبھی بھی نہیں بدل سکتی۔ ماں کی ان لگاتار زہر آلود اور روز روز کے اس ذہنی عذاب نے ایڈم کی برداشت کا آخری بند بھی توڑ دیا۔ اس کا سر درد سے پھٹنے لگا، غصے کی ایک شدید لہر پورے جسم میں توڑ گئی۔ وہ اچانک کچن سے باہر نکل آیا، آنکھیں غصے سے انگارہ بھری ہوئی تھی، آواز میں ایسا طوفان تھا جس نے پورے فلیٹ کو لرزا دیا۔ اپنی ماں کو بالکل سامنے کھڑے ہو کے کڑک دار بے باک لہجے میں چیخ کے کہا، بس ایک لفظ مزید نہیں مما، آپ کی اس زہر، آپ کی اس گھٹیا اور شک کرنے والی سوچ نے میری ہستی بستی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ میری بیوی ہے، کوئی مجرم نہیں۔ آپ کی یہ فرسودہ چالیں اور الزامات آپ اسے مزید برداشت نہیں ہوتے۔ اگر یہاں ہمارے رشتے میں آگ لگانے اور تانے دینے آئی ہیں تو خدا را اس فلیٹ سے نکل جائیں۔ میری زندگی کو اپنے اس زہر سے مزید تباہ مت کریں۔ اس کے اس طرح پھٹ پڑنے اور ماں کے سامنے کھل کے بغاوت کرنے پر ماں کا چہرہ غصے اور صدمے سے پیلا پڑ گیا۔ اسے کبھی امید نہیں تھی کہ اس کا بیٹا اس کے خلاف اس حد تک چلا جائے گا۔ ایڈم کے اس طرح کھل کے سامنے آنے اور ماں کو کھڑی کھڑی سنانے سے اس کے اندر کچھ شدید ٹھیس پہنچی۔ اس نے ہولناک انتقامی روپ ڈھال لیا۔ ماں اپنی شکست کو کسی صورت ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنی جھوٹی عزت اور انا کی تسکین کے لیے اس نے انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے پورے خاندان اور رشتہ داروں میں زہر اگلنا شروع کر دیا۔ اس نے فون کر کے خود لوگوں کے پاس جا کے میمی کے خلاف انتہائی گھٹیا اور من گھڑت جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا دیا۔ وہ لڑکی بالکل بھی پاکیزہ نہیں، اور اس کے کردار میں شدید کھوٹ ہے۔ اس نے اپنی جھوٹی عزت کو بچانے کے لیے اس معصوم لڑکی کی عزت کو سرعام نیلام کر دیا، تاکہ ہر طرف بس یہی چرچا ہو کہ اس کا بیٹا تو معصوم ہے، جسے ایک چالاک اور داغدار لڑکی نے پھنسا دیا۔ خاندان کے ہر فرد کے کان میں زہر کھول کے اس نے اسے رشتے کے لیے ہمیشہ کے لیے معاش کی نظروں میں رسوا کرنے کا مکروہ کھیل کھیلا۔ ماں کے پھیلائے ہوئے اس جھوٹے اور زہریلے پروپیگنڈے نے ہی چند دنوں میں پورے خاندان میں آگ کی طرح کام کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اچانک ایک دن چاچاؤں اور ماموں اور چند قریبی رشتہ داروں کا غصے سے بھرا ہوا جتھا ایڈم اور میمی کے فلیٹ کے باہر آ دھمکا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ لوگ طوفان کی طرح اندر گھس آئے، بیٹھک میں بیٹھ کے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ خاندان کے بزرگوں رشتہ داروں نے آتے ہی تانوں اور الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ ان کے تیور ایسے تھے جیسے وہ کوئی عدالت لگانے آئے ہوں۔
ایڈم تو پریشان ہو گیا، اپنی ماں کی آنکھ کا پانی اور خاندان کی عزت کا ذرا بھی پاس نہ رہا۔ ایک نام نہاد لڑکی کے پیچھے تو نے پورے خاندان کے منہ پہ کالک مل دی۔ زہر اگلتے ہی ایڈم کی مردانہ غیرت کو للکارا۔ آج کل کی اولادیں ایسی بے غیرت ہو گئی ہیں کہ گھر کی عزت نیلام ہو رہی ہے، وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں۔ اس داغدار اور بے حیا عورت کو گھر میں بٹھا کے تو نے ثابت کر دیا، تجھے اپنے خاندان کی عزت سے زیادہ اس کا چکر پیارا ہے۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں، تیری غیرت کہاں مر گئی جو تو ایسی ناپاک عورت کو اپنے سینے سے لگائے پھرتا ہے؟ اسے فوراً طلاق دے کے گھر سے باہر نکال، ورنہ اس خاندان میں تیرا اور تیری نام نہاد بیوی کا کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا۔ ان تمام گھٹیا الزامات اور تانوں کے شور میں میمی دوسرے کمرے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن کے پتھر کی مورت بنی ہوئی تھی۔ اس کا سارا وجود اندر تک لرز اٹھا، جبکہ ایڈم اپنے ہی خون کے رشتوں کے درمیان گھرا ہوا غصے اور بے بسی کی آگ میں جل رہا تھا، جس کا کوئی انت نہیں تھا۔ خاندان والوں کی ظالمانہ جتھے کے جانے کے بعد فلیٹ میں ایسی قبر جیسی خاموشی چھا گئی جو اس طوفان سے بھی زیادہ ہولناک تھی۔ چاروں طرف پھیلی ہوئی رسوائی، ماں کا مسلسل زہر، اپنوں کی طرف سے لگائے گئے سنگین الزامات نے ایڈم کے اعصاب کو مکمل طور پہ چاٹ لیا۔ اس کا دماغ اس ناقابل برداشت دباؤ اور تماشے کے آگے گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ اس کے اندر کا ہنستا کھیلتا انسان جیسے دم توڑ چکا تھا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بے مقصد نگاہوں سے کمرے کی چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کے حواس اس کی گرفت سے نکلتے جا رہے تھے۔ اس کے کانوں میں رشتہ داروں کے وہ حقارت آمیز جملے ہتھوڑوں کی طرح گونج رہے تھے۔ تیری غیرت کہاں مر گئی؟ اسے طلاق دے کے باہر نکال۔ پاگل پن کی سی کیفیت میں اس نے اپنے بال نوچے۔ شدید ذہنی دھماکے کے ساتھ اس کا توازن مکمل طور پہ بگڑ گیا۔ اس نے زندگی کی اس بے رحمانہ جنگ سے ہار مانتے ہوئے کچن کی طرف دوڑ لگائی، وہاں رکھی ہوئی تیز دھار اٹھا کے اپنی کلائی کی طرف پھیلا لی تاکہ اس گھٹن اور رسوائی کی اذیت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا سکے۔ نہیں ایڈم، یہ کیا کر رہے ہو؟ دوسرے کمرے سے نکل کے جب میمی نے یہ ہولناک منظر دیکھا تو اس کی روح سے خوف سے کانپ گئی۔ اس کی چیخ فلیٹ کی دیواروں سے ٹکرا گئی اور وہ اپنی ساری سکی ہوئی طاقت جمع کر کے لپکی تاکہ اس انہونی کو روک سکے۔ میمی نے اپنی زندگی کی اس سب سے بڑے خوف اور صدمے کو ایک لمحے کے لیے بھلا کے بجلی کی تیزی سے لپک کے ایڈم کے ہاتھ سے وہ تیز دھار چھڑی جھپٹ کے دور پھینک دی۔ اس کے ہاتھ سے بہتے خون کو دیکھ کے اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا، مگر اس نے گھبرانے کے بجائے لوہے کا حوصلہ دکھایا۔ فوراً اپنے دوپٹے کا پلو پھاڑ کے ایڈم کی کلائی پہ مضبوطی سے باندھا تاکہ خون کا بہاؤ روکا جا سکے۔ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے فون اٹھا کے ایمبولینس کو کال ملا دی۔ چند ہی منٹوں میں ایمبولینس کے سائرن کی آواز فلیٹ کے باہر گونج اٹھی اور وہ اکیلی اس نیم بے ہوش ایڈم کو سہارا دے کے ہسپتال کی ایمرجنسی وارڈ تک لے گئی۔ ڈاکٹروں نے بروقت طبی امداد دے کر ایڈم کی جان تو بچا لی، مگر اس ہولناک حادثے نے میمی کو توڑنے کے بجائے اندر سے چٹان کی طرح مضبوط کر دیا۔ جب ہوش میں آنے کے بعد ایڈم نے اسپتال کے بیڈ پہ روتے ہوئے خود کو مجرم سمجھنا چاہا تو میمی نے اس کے چہرے پہ پیار سے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھ کے مضبوطی سے کہا، ہم اتنی جلدی ہار نہیں مانیں گے ایڈم۔ اگر ہم نے دنیا کے ظالم اور فرسودہ تانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تو یہ زہریلے لوگ ہمیشہ کے لیے جیت جائیں گے۔ میں اب کسی سے نہیں ڈرتی، نہ ہی تمہیں مرنے دوں گی۔ ہم مل کے ان کا سامنا کریں گے۔ اس کے لہجے میں چٹان جیسی پختگی اور بے پناہ سچی محبت نے ایڈم کے بجھے ہوئے دل میں جینے کی نئی اور طاقتور لو جل دی۔ ہسپتال کے سفید سرد ماحول میں جب یہ خبر ایڈم کی حالت اب خطرے سے باہر ہے تو ماں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جو اپنی جھوٹی انا اور فرسودہ ضد میں اندھی ہو کے پورے خاندان میں طوفان کھڑا کر رہی تھی، آج اپنے اکلوتے بیٹے کو موت کے منہ سے واپس آتا دیکھ کر اس کی روح کانپ اٹھی۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس کی زہریلی سوچ، شک اور گندے تہمات نے کس بے دردی سے اس کے اپنے گھر کو آگ لگائی تھی۔
ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلتے ہی جب اس کی نظر پھٹی پھٹی آنکھوں سے بستر پہ نیم بے ہوش لیٹے ایڈم اور اس کے پاس پتھر کی طرح مضبوطی سے کھڑی میمی پہ پڑی تو اس کے اندر کا سارا غرور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ اپنے کیے پہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اسے اپنی اس گھٹیا انا کا خطرناک انجام اپنی آنکھوں کے سامنے ایک بھیانک سچائی کی طرح ناچتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، جسے اب کوئی بھی تدبیر نہیں بدل سکتی تھی۔ اسپتال کے کمرے میں پھیلی ڈائریکٹ لائٹ کی سفید روشنی، ادویات کی بو کے درمیان ایڈم نے آہستہ آہستہ اپنی بھاری پلکیں اٹھائیں۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، جسم میں شدید نکاہت تھی، مگر جیسے ہی اس کے حواس بیدار ہوئے اس نے اپنی انگلیوں کے گرد مضبوط اور گرم لمس محسوس کیا۔ گردن موڑ کے دیکھا تو میمی کے پاس بالکل قریب بیٹھی ہوئی تھی، جس نے ایڈم کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ میں چٹان کی طرح مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس کے چہرے پہ خوف یا کسی لاچاری کے کوئی آثار نہیں تھے، بلکہ وہاں اندیکھا وزن بے پناہ پختگی اور فتح کا غرور تھا۔ میمی نے ایڈم کو ہوش میں آتے دیکھ کے ہلکی سی پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھوڑا اور کس لیا، نرم مگر ٹھوس لہجے میں کہا، ایڈم دیکھا، ہم جیت گئے ہیں، اب ہم کبھی کسی طوفان سے نہیں ڈریں گے۔ ایڈم نے اس کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھا تو اسے محسوس ہوا جو عورت کل تک ذرا سی بات پہ سہم جاتی تھی، آج وہی اس کی سب سے بڑی پناہ گاہ اور سب سے بڑی طاقت بن چکی ہے۔ ڈراپر سے ٹپکتی ہوئی دوا کی آواز، ہارٹ مانیٹر کی دھیمی سی بیپ کے درمیان ایڈم نے اپنی تھکی ہوئی آنکھیں کھولیں تو اس کے چہرے پہ اگرچہ بیماری اور کمزوری کی سردی پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کی نگاہوں میں عجیب سا ٹھہراؤ، پتھر جیسا عزم اتر آیا۔ اس نے میمی کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے نکال کے اپنے سینے پہ رکھا اور بہت دھیمے مگر اٹل لہجے میں بولا، بہت کھیل لیا ان لوگوں نے ہماری زندگیوں کے ساتھ میمی، اب اور نہیں۔ اس نے اسپتال کے بستر سے اٹھ کے بیٹھنے کی کوشش کی۔ میمی نے فوراً آگے بڑھ کے اس کے پیچھے کے حصے میں تکیہ درست کیا۔ ایڈم نے گہرا سانس لیا، اپنی ماں کی طرف دیکھا جو کمرے کے کونے میں مجرموں کی طرح سہم کے کھڑی تھی۔ ایڈم کی آنکھوں میں کوئی شکوہ یا التجا نہیں تھی، بلکہ ایک سرد لا تعلقی تھی۔ مما، آپ کی اس زہریلی انا، شک اور تماشوں نے آج مجھے اس موڑ پہ لا کھڑا کیا جہاں میرا اپنا گھر قبرستان بن گیا۔ آج کے بعد میرا اس گھر سے، اس خاندان سے، آپ کی تمام ان فرسودہ رسومات سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں اپنی بیوی کو لے کے شہر سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، اتنی دور جہاں آپ کے ان زہریلے سائے اور گھٹیا تانوں کی پرچھائی بھی ہم تک نہ پہنچ سکے۔ ماں کے حلق سے بے نام سی چیخ نکلی۔ اس نے آگے بڑھ کے اپنے بیٹے کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی، مگر ایڈم نے مضبوطی سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا، چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کا یہ حتمی فیصلہ اس بات کا اعلان تھا کہ وہ اپنی اور اپنی عزت کے تحفظ کے لیے اپنوں کے بنائے ہوئے اس جہنم کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہا ہے۔ اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد ایڈم نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے اپنے تمام ضروری کاغذات، پاسپورٹ جو جمع پونجی پاس تھی، سمیٹ کے ملک سے باہر جانے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے۔ وہ اب اس گہوارے میں ایک دن مزید نہیں گزارنا چاہتا تھا جہاں اپنوں کے روپ میں بیٹھے لوگ سانپ بن کے اس کی زندگی ڈس رہے تھے۔ روانگی کے دن جب وہ فلیٹ سے اپنا سامان اٹھا کے نیچے اترے، دروازے پہ ماں پہلے سے موجود تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے رونے کی وجہ سے، سوج کی آنکھیں انگاشہ بنی ہوئی تھیں، چہرہ ندامت سے زرد پڑ چکا تھا۔ ماں نے آگے بڑھ کے لرزتے ہاتھوں سے ایڈم کے قدم پکڑ لیے اور پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے بولیں، مجھے معاف کر دے میرے بچے، مجھ سے بڑی بھول ہو گئی۔ میری اس زہریلی ضد اور انا نے میرا گھر ہی اجاڑ دیا۔ مجھے معاف کر دے ایڈم، اب کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ مجھ سے میری ماں ہونے کا حق مت چھین۔ مگر ایڈم کا دل اب موم نہیں بلکہ سخت چٹان بن چکا تھا۔ اس کے اندر کے وہ تمام جذبے اور محبت جو ماں کے لیے کبھی ہوا کرتی تھی، اس زہر اور رسوائی کی بھٹی میں جل کے راکھ ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی ماں کے ہاتھ اپنے پیروں سے ہٹا دیے اور ایک سرد بے تاثر پتھر کی سی نگاہ ان پہ ڈالی۔
اس کے لہجے میں کوئی شکوہ نہیں، کوئی غصہ، کوئی درد نہیں تھا، صرف ایک خوفناک سناٹا تھا۔ اب بہت دیر ہو گئی مما، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس رشتے کی ہر ڈور کو کاٹ ڈالا۔ اب نہ تو گھر رہا، نہ ہی میرے دل میں آپ کے لیے وہ جگہ بچی۔ ہم جا رہے ہیں بہت دور، اس دنیا سے بھی باہر، جہاں آپ کی سحر کی پرچھائی بھی ہم تک نہ پہنچ سکے۔ یہ کہہ کے ایڈم نے میمی کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ ماں کی بے بس سسکیوں اور پاتال میں گرتی ہوئی چیخوں کو پیچھے چھوڑ کے ٹیکسی کی طرف بڑھ گیا، جو انہیں ایئرپورٹ پہ لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں جہاں جہاز کی پرواز کا اعلان ہوا تو ایڈم میمی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مضبوطی سے تھام لیا۔ جیسے ہی انہوں نے سیٹ پہ بیٹھ کے کھڑکی سے باہر دیکھا، پاکستان کی دھرتی کے زہریلے سائے، اپنوں کے تانے، ماضی کا ہر عذاب بادلوں کے سمندر میں کہیں پیچھے چھوٹ گیا۔ امریکہ کی طرف جانے والی یہ پرواز کے لیے صرف ایک ملک کی تبدیلی نہیں، بلکہ اس اذیتناک جہنم سے نکل کے ایک آزاد اور پرسکون زندگی کا روشن آغاز تھی۔ امریکہ پہنچ کے انہوں نے نیو یارک، شکاگو کے شور شرابے سے دور ایک پرسکون خوبصورت علاقے میں چھوٹا سا فلیٹ کرائے پہ لے لیا۔ وہاں کی کھلی فضا، نئی صبحیں اور دنیا کی اس بھیڑ میں ان کی اپنی ایک الگ دنیا تھی۔ وقت کے مرہم نے میمی کے دل اور روح پہ لگے ان گہرے زخموں کو آہستہ آہستہ بھرنا شروع کر دیا جو اپنوں کی بدگمانیوں اور تانوں نے دیے تھے۔ اب تو نہ راتوں کو کسی ساس کی زہریلی باتیں خوابوں کو ڈستی تھی، اور نہ ہی کسی کی نظروں کا خوف اس کی پلکوں کو بھگوتا تھا۔ ایڈم کی دن رات کی بے پناہ محبت، اس کا اٹل ساتھ، ہر لمحہ ڈھال بن کے کھڑے رہنے کی عادت نے میمی کے اندر کے سارے ڈر ختم کر دیے۔ اس نئے دیس کے پرسکون ماحول میں ان دونوں کے درمیان گہرا اعتماد، احترام اور لازوال محبت پروان چڑھی، جس کی بنیاد اب شک یا دنیا کے ڈر پہ نہیں، بلکہ آزمائش کی ہر پھٹی سے نکل کے کندن بنے ہوئے رشتے پہ تھی۔ وقت کے پردے پہ ایک دہائی نے اپنی چادر ڈالی تو منظر بالکل بدل چکا تھا۔ امریکہ کی پر رونق جگمگاتی فضاؤں میں ایڈم اب ایک انتہائی کامیاب نامور بزنس مین بن چکا تھا، جس کی محنت اور لگن نے اسے شہرت اور دولت کی بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ اس کی اسی شاندار وسیع فلیٹ میں شام کے وقت خوشیوں کا گہوارہ سجا رہتا، جہاں اس کے 3 مسکراتے پیارے بچے، ایک بیٹی 2 بیٹے کمرے میں ہنستے کھیلتے نظر آتے۔ میمی جو کبھی خوف اور سہمے ہوئے لمحوں کی قیدی تھی، اب ایک پر اعتماد پرسکون ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ اس گھر کی رونق بنی ہوئی تھی۔ ایڈم جب شام کو دفتر سے لوٹا تو بچوں کی کلکاریوں کے درمیان میمی کو اپنے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا تو اس کا دل شکر گزاری سے بھر جاتا۔ وہ جانتا تھا یہ پرسکون اور خوبصورت دنیا انہوں نے کتنی بڑی طوفانی آندھیوں سے لڑکے بنائی تھی۔ اس کے برعکس سمندر پار پاکستان کے اسی پرانے اب ویران ہو جانے والے گھر میں سناٹے کا راج تھا۔ وہ گھر جو کبھی اولاد کی ہنسی اور چہل پہل سے آباد ہوا کرتا تھا، اب صرف ایک اندھیری کوٹری بن چکا تھا۔ ایڈم کی ماں اس وسیع اور عریض گھر میں اکیلی بیٹھی تھی، جن کے بالوں میں چاندی، چہرے پہ جمی ہوئی اداسی ان کی شکست کا اعلان کر رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے رشتے دار بھی ان سے کترانے لگے، اور وہ اکیلے پن کی اس بھیانک تنہائی میں گھٹ گھٹ کے جی رہی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ پچھتاوے کی وہ دکھی آگ انہیں اندر ہی اندر راکھ کر رہی تھی، جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے جلائی تھی۔ وہ رات دن اپنی زہریلی انا اور ضد کو کوستی رہتی، اور اپنے بیٹے ایڈم اور بہو میمی کی تصویر کو سینے سے لگا کے آنسو بہاتی، مگر اس پچھتاوے کے سمندر میں سوائے ندامت ہاری ہوئی زندگی کے کچھ باقی نہیں تھا، کیونکہ جو رشتے انا کی بھٹی میں جھلس جائیں ان پہ راکھ پہ کبھی اپنوں کے قدم دوبارہ نہیں پڑتے۔ برسوں بعد جب زندگی نے خوبصورت موڑ لیا تو ایڈم نے اپنے بچوں اور میمی کے ساتھ چند دنوں کے لیے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ اس سفر کا مقصد کسی پرانے حساب کو چکانا یا کسی سے انتقام لینا نہیں تھا، بلکہ وقت کے تمام زخم بھرنا تھے اور بچوں کو اپنی مٹی سے متعارف کروانا تھا۔ وہ جب اپنے اس پرانے محلے، اس گھر کے سامنے پہنچے تو دل کی دھڑکنیں کچھ لمحوں کے لیے تھم گئیں۔ دروازے پہ دستک ہوئی،
جب بوڑھی اور کمزور جھکی ہوئی آواز میں ماں نے دروازہ کھولا، سامنے اپنے کامیاب بیٹے، مسکراتی ہوئی بہو، ان کے معصوم بچوں کو دیکھ کے ان کی پلکیں ایک لمحے میں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اپنی تمام تر انا، ضد اور غرور کو بھول کے زمین پہ پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے سسکیاں لینے لگی، لرزتے ہاتھوں سے آگے بڑھ کے میمی اور ایڈم کے قدموں میں گر پڑی۔ ان کی زبان پہ بس ایک ہی التجا تھی، بیٹا مجھے معاف مت کرو میرے بچوں، مجھ سے میری بہت بڑی بھول ہو گئی۔ میمی کا دل جو کبھی اس زہر اور تانوں کی بھٹی میں جلا تھا، آج اتنے سالوں بعد، خوشیوں اور سکون کے بعد اس قدر وسیع ہو چکا تھا کہ وہاں نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیر گئی۔ اس نے فوراً جھک کے بوڑھی ماں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور گلے سے لگا لیا، بچھڑے ہوئے لمحوں کے تمام شکوے مٹا کے انہیں دل سے معاف کر دیا۔ ایڈم نے بھی آگے بڑھ کے اپنی ماں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، مضبوطی سے میمی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ برسوں کا طوفان تھم چکا تھا اور خاندانی کہانی کا اختتام ایک ایسی خوبصورت پرسکون روشن صبح پہ ہوا جہاں محبت، معافی اور خلوص نے ہمیشہ کے لیے ہار مان جانے والی اندھیری رات کو ہرا دیا